وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جسے عصبیت پر موت آئے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ان گناہوں میں چھٹا بڑا گناہ یہ ہے کہ جس شخص کو موت عصبیت پر آئے، جو لڑے عصبیت پر، جو دعوت دے عصبیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ عصبیت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، اپنے علاقے اور اپنے شہر ہونے کی بنیاد پر کہ یہ میرا ہم زبان ہے، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، اور انسان اس کی طرفداری کرے، اس کا سائیڈ لے، حالانکہ وہ باطل پر ہے، ناحق پر ہے، تو یہ عصبیت ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے اس کی طرفداری کرنا، حق پر ہوتے ہوئے اس کا سائیڈ لینا، اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن ایک آدمی باطل پر ہے، غلط بات پہ اڑا ہوا ہے، اب اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس جماعت کی طرف، اس پارٹی کی طرف، اس کام کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، معلوم ہے کہ وہ گناہ پہ کھڑا ہے، پھر بھی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہے، پھر بھی اس کے لیے لڑا جائے، معلوم ہے کہ وہ ناحق پر ہے، پھر بھی اس کے لیے انسان طرفداری کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس پر موت آ جائے، تو آپ نے بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گزرے، عصبیت پہ نہ گزرے۔ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی زبان سے ہو، کسی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی آبادی سے، کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو۔ اسلام نے ہمیں ایمان کے رشتے پہ جمع کیا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور جو من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ من قرب مسلما، جو آدمی کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرے گا دنیا میں، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے تکلیفوں کو، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے چھٹا بڑا گناہ جس کے بارے میں لسان نبوت سے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے، وہ ہے جو عصبیت کی دعوت دے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، حضور کی اطاعت اور اتباع کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، کسی خاص قوم، کسی خاص نظریے، کسی خاص جماعت کی طرف دعوت نہ ہو، اور دعوت جبکہ ناحق پر ہو، باطل پر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ شارع نے اس گناہ کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا، رواہ ابو داود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اعلانیہ لوٹ مار کرے۔ بات چل رہی تھی کہ ذخیرہ حدیث میں 20 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان میں 7واں آدمی وہ ہے کہ جو اعلانیہ لوٹ مار کرتا ہے، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، ناحق دوسروں کا مال غصب کرتا ہے، دوسروں کا مال چھینتا ہے، اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور پر۔ آپ نے فرمایا یہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، نہ کہ دوسرے کے مال پہ قبضہ کیا جائے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا، مشکل موقع پر کسی کی معاونت کی جائے، یہ نہیں کہ کسی کو مالداری میں وسعت میں دیکھ کر اس کے مال پہ ناحق قبضہ کیا جائے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا کہ اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور پر
پارٹی اور جماعت کے بلبوتے پر دوسرے کے مال پہ قبضہ کرے گا، لسان نبوت سے اس کے بارے میں وعید بیان ہوئی ہے، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کوشش یہ کرے اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں یتیموں بیواؤں پہ مال کو خرچ کرے، دوسروں کے مال پہ نگاہ نہ ڈالے، دوسروں کے مال کو نہ چھینے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، رواہ الترمذی، صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو 8واں آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، دوسروں کے مال پہ قبضہ نہ کرے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ معاشرے میں دھوکہ دہی بہت عام ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان تاجر یہ کہتا ہے دھوکہ نہ دوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، حلال پہ چلوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں، بچوں کو کیسے تعلیم دوں، حلال پہ نہیں ہو سکتا، اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے۔ دودھ فروخت کرنے والا ہے وہ بھی دودھ میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے، دودھ میں پاؤڈر ملا کر فروخت کر رہا ہے۔ تقریباً ہر ہی چیز اس وقت معاشرے میں رائج ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے۔ دھوکے سے جو انسان مال کما لیتا ہے اس مال میں برکت نہیں ہوتی، کثرت تو ہوتی ہے، بظاہر وہ مال بڑھ جاتا ہے، زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اس مال سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ جتنا مال بڑھتا ہے ضرورتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ پھر دھوکے سے جو مال جمع ہوتا ہے، حرام کے راستے سے جو مال آتا ہے، پھر وہ مال باقی نہیں رہتا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، مال لگ گیا، چوری ہو گئی، کسی نے مال چھین لیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف آ گئی، جتنا مال حرام کے راستے سے آتا ہے وہ سارا ہی مال چلا جاتا ہے۔ حلال کے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے، دیکھنے میں کم نظر آتا ہے لیکن اللہ اس سے ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ برکت اسے کہا جاتا ہے اس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک آدمی لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی، کہہ رہے جی قرضہ ہو چکا ہے، پریشانیاں بہت ہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے، اور ایک شخص صبح سے شام تک قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے رہا ہے، حفظ کا استاد پڑھا رہا ہے، 10 سے 12 ہزار روپے تنخواہ ہے، اللہ نے اس کے مال میں برکت دی ہے، الحمدللہ اس کی اللہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو حلال میں اللہ ضرورت پوری کر دیتا ہے، حرام میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، رات کی نیند چلی جاتی ہے، اطمینان اور سکون رخصت ہو جاتا ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، بیوی بد اخلاق ہو جاتی ہے، آئے دن کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، علاقے کے اندر بدنامی الگ ہوتی ہے، سب بتا دیتے ہیں فلاں شخص دھوکہ دیتا ہے، فلاں شخص ملاوٹ کرتا ہے، فلاں شخص بے ایمان آدمی ہے، فلاں شخص بے دین قسم کا ہے۔ تو ایسے گناہ کی وجہ سے علاقے میں بدنامی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے آپ کو حلال پہ رکھے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو وہ شخص آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں، من غشہ، جو دھوکہ دے۔ اس لیے مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور دوسروں کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا تشبہوا بالنصارى، رواہ الترمذی، صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا تم یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو اور تم نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ ان گناہوں میں سے 9ویں نمبر پر وہ شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے، یہود و نصارہ کی طرز زندگی اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔
چونکہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا اسلامی احکامات پہ چلے، اسلامی معاشرت کو، اسلامی لباس کو، اسلامی طرز زندگی کو انسان اپنائے، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس لیے اسلام ایک کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہیں ایک کامل اور مکمل دین دیا ہے اور ہم راضی ہو گئے تمہارے اوپر دین اسلام کے ساتھ۔ تو دین اسلام مکمل دین ہے، اس لیے اسلام پر پورا داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اسلام پہ بھی چل رہا ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر بھی چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اسلام پر انسان مکمل داخل ہوگا، شریعت کی سب تعلیمات کو لے گا، یہود و نصارہ کے طریقے سے بچے گا۔ شریعت نے ہر موقع پر انسان کو یہ درس دیا، جہاں یہود و نصارہ کی موافقت نظر آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، دیکھا مدینہ کے اندر یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو ہم اس شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس دن چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے خواہش ظاہر فرمائی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کے روزے کو بھی ساتھ میں لاؤں گا، یعنی 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا۔ اب شریعت کی تعلیمات ہیں 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ آپ نے یہ حکم صرف اس لیے دیا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دیکھتے تھے کہ یہود کی موافقت ہو رہی ہے، آپ فوراً منع فرما دیتے کہ ان کی مخالفت کرو۔ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان سے راضی نہیں ہوں گے جب تک انسان ان کے دین کو اختیار نہیں کرے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے مذہب کو اختیار نہیں کرو گے یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسلام کامل دین ہے۔ اسلام نے حکم یہ دے دیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہوگا جو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے طرز زندگی وہ اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا ہے، اسی پہ چل کر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس بارے میں اگر تفصیلی مباحث پڑھنی ہو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 728 ہجری کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، اس میں انہوں نے مفصل طور پہ اس پہ بحث کی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی کی مشابہت نہیں ہوگی، ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ اردو زبان میں اگر اس میں تفصیلاً پڑھنا ہو، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے التشبہ فی الاسلام، انہوں نے اس موضوع پہ سیر حاصل بحث کیے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں اس موضوع پر تفصیلاً لکھا ہے، تو اہل علم حضرات وہاں مراجعت فرما سکتے ہیں۔ تو ذخیرہ حدیث میں وہ گناہ جن کا مرتکب ہم میں سے نہیں، ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گا، لسان نبوت سے اس کے بارے میں حکم ہو گیا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، رواہ البخاری، صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی مونچھوں کو نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں 10ویں نمبر پر جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو اپنی مونچھوں کو باریک نہیں کرتا، اپنی مونچھوں کو کٹواتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جب بھی مونچھوں کے بال بڑے ہو جائیں تو اپنی مونچھوں کو کٹوا دے، تاکہ کھانے پینے میں یہ نہ لگے، تاکہ کراہت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنی مونچھوں کو نہ کاٹے۔ بعض لوگوں کی مونچھیں بہت بڑی ہوتی ہیں، کھانے پینے میں لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر میں اس کو اپنے لیے بڑا حسن و جمال سمجھتے ہیں، بھلا شریعت کے خلاف چل کر بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر بھی کوئی کائنات میں حسن و جمال اور اللہ کی خوشنودی پا سکتا ہے۔ انسان کا اصل حسن و جمال جو ہے وہ شریعت کی تعلیمات میں ہے۔ انسان کی اصل عزت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب قص الشارب، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ مونچھوں کو کٹوایا جائے، اور پھر انہوں نے یہ حدیث نقل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الفطرتی، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 الختان، ختنہ کرنا، یہ فطرت میں داخل ہے۔ نمبر 2 والاستحداد، زیر ناف بال کاٹنا۔ نمبر 3 ونطف الابط، اپنے بغلوں کے بال کو اچک لینا، بغلوں کے بال کو کاٹنا۔ نمبر 4 وتقلیم الاظفار، اپنے ناخون کاٹنا۔ اور نمبر 5 وقص الشارب، اپنی مونچھیں کاٹنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو فطرت میں سے قرار دیا۔ ان فطرت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے مونچھوں کو کٹوایا جائے، اس لیے آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہوگا جو اپنے مونچھوں کے بال کو نہ کاٹے۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اتنی بڑی مونچھیں نہ رکھے کہ اس کے کھانے پینے میں لگیں، جس سے اس کا حسن و جمال بھی بیکار ہو جائے اور ظاہری حسن باقی نہ رہے۔ تو یہ بھی گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے۔